بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دی شائننگ سٹارز کوئز شو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان بابر جدون ایک مرتبہ پھر حاضر۔ آج رمضان المبارک کا 11واں روزہ ہے اور پہلا جو ہے وہ روزہ عشرہ مغفرت کا آج ہے، اور اللہ رب العزت نے پورا عشرہ جو ہے مغفرت کا ایک جو ہے وہ سیل ہوگی کہ ہم نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ اور یہ استغفار صرف اور صرف اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ سے کوئی گناہ ہو گئے ہیں تو آپ اس کی استغفار کریں گے، ویسے تو ہم بشر ہیں، انسان ہیں، ہم سے لمحہ لمحہ پل پل خطائیں اور گناہ سرزد ہوتے ہیں، تو ہر وقت استغفار کیجئے، اللہ سے معافی مانگی جاتی رہے۔ لیکن اس استغفار کا اللہ رب العزت قرآن پاک میں نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ استغفار کریں، اور پھر آگے پورا اس کا ایک پورا جو ہے چیپٹر ہے کہ وہ استغفار کیوں کریں۔ آپ علیہ السلام تو معصوم ہیں، ان سے تو کبھی کوئی گناہ ہوا نہیں، نہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کے آگے فرما رہے ہیں کہ استغفار کرنے سے جو مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ پر برکتیں نازل کی جاتی ہیں، آپ پر رحمتیں اتاری جاتی ہیں، آپ کے مال میں، آپ کی جان میں، آپ کی عزتوں میں برکت اور اضافہ کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں۔ تو بڑھ چڑھ کر اس عشرے میں ہم نے استغفار کرنی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اپنے پچھلے سارے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور آگے کے لیے یہ ارادہ اور صحیح کرنی ہے، کوشش کرنی ہے کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے۔ ناظرین، دی شائننگ سٹارز کوئز کمپٹیشن ذہنی آزمائش پر مبنی سوالات جوابات کا یہ سلسلہ ہم ہر رمضان المبارک میں آپ کے پاس لے کر آتے ہیں، اور رمضان سے متعلق ہی شخصیات و واقعات پر ہم یہاں پر ذکر اور بحث و مباحثہ اور سوالات جوابات پر ایک سلسلہ کیا کرتے ہیں۔ کراچی بھر سے روزانہ مختلف 4 ٹیمیں یہاں پر آتی ہیں، مختلف اسکولز ہیں جو اپنے بچوں کو تیاری کروا کر یہاں پر لے کر آتے ہیں۔ ان کا اور ہمارا مشن اور موٹو صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے اجداد سے، اپنے آئیڈیل سے روشناس کرا سکیں، اور انہیں بتائیں کہ دراصل ان کے آئیڈیلز اور ان کے ہیروز کون تھے کہ جنہوں نے اتنی شاندار زندگی گزاری ہے کہ وہ دنیا میں بھی اللہ نے انہیں کامیاب کیا ہے، اور آخرت میں بھی دنیا میں ہی ان کی کامیابی کا اعلان کر دیا گیا۔ ناظرین، میرے ساتھ مہمان موجود ہیں آج کے، میں ان سے تعارف آپ کو کرواؤں گا، انشاءاللہ ان سے گفتگو بھی ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ خود وہ آج آپ سے اپنا تعارف کروائیں۔ اس سے پہلے میں اسکولز کی طرف بڑھوں گا، پھر انشاءاللہ مہمانوں کی طرف آؤں گا میں کہ پہلا اسکول بیٹا آپ اپنا نام بتا دیجئے، اسکول کا نام بتا دیجئے۔ مینگا اسلامی سیکنڈری مینگا اسکول، اسلامی سیکنڈری اسکول۔ کہاں سے آئے ہیں لانڈی۔ بیٹا؟ جی لانڈی سے آپ آئے ہیں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے بیٹا؟ سر شہزاد ہمایوں۔ سر شہزاد ہمایوں، بہت زبردست شخصیت ہیں، ہم ان سے انشاءاللہ تعارف ان کا کروائیں گے۔ جی بیٹا، آپ اپنے اسکول کا نام بتا دیجیے، مائک کے قریب ہو جائیں، آپ آ جائیں، آپ بھی آئیں مائک کے قریب، ایسے لٹل لرنرز مونٹیسری مائک کو اسکول، اپنے پاس کریں۔ لٹل لرنرز مونٹیسری اسکول، بیٹا یہ اورنگی ٹاؤن۔ اورنگی ٹاؤن میں۔ آپ کے پرنسپل کا نام کیا ہے؟ سر محمد ایوب خان۔ سر محمد ایوب خان، بہت زبردست پیش کے ذمہ دار ہیں، بڑی خدمات ہیں ان کی، بچوں کے لیے بڑی تربیت کا عنوان ہے ان کے پاس۔ جی بیٹا، اپنے اسکول کا نام ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول، مائک کے قریب، مائک اپنے پاس کریں، ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول، جی ایسے ڈیفینس گرامر سیکنڈری اسکول، کہاں ہے؟ میٹرو ویل سائڈ۔ آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر سجاد۔ سر سجاد، ماشاءاللہ ہمارے ضلع کے ذمہ دار ہیں پیس ایسوسیشن کے۔ بیٹا اپنے ڈائس پر ہو جائیے، آپ آئیے اور اپنے ڈائس پر ہو جائیے، ایسے پتہ لگے کہ آپ ایک ٹیم ہے۔ کیوں ناراض کھڑے ہیں ایک دوسرے سے، خفا ہیں؟ اچھا، اسکول کا نام بتا دیجیے۔ اے ایم فاؤنڈیشن اکیڈمی۔ اے ایم فاؤنڈیشن اکیڈمی کہاں ہے بیٹا؟ میٹرو ویل میں ہے۔ اور آپ کے پرنسپل کا نام؟ سر اجاز الرحمان صاحب۔ بہت پیاری شخصیت ہے ہمارے استادوں میں سے، بہت زبردست۔ اور آڈینس تھوڑی سی جو ہے وہ ہمیں بتائے کہ آپ یہاں پر آڈینس موجود ہے، تالیاں بجا کر اپنی موجودگی کا احساس کروائیں ہمیں، کہ پتہ چلے کہ آپ لوگ موجود ہیں، بیٹھے ہیں، آپ کی ٹیمز یہاں پر آئی ہوئی ہیں، آپ اپنے ٹیمز کے ساتھ آئے ہیں۔ اور کو ہوسٹ جناب ابو بکر صاحب سے ریکویسٹ کریں گے سوال نامہ تقسیم کریں بچوں میں، اور اپنی مرضی سے بیٹا آپ ایک سوال نامہ سلیکٹ کریں گے، لیکن اسے اوپن نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور جب تک میں سر شہزاد ہمایوں جو کہ ماشاءاللہ لانڈی سے تشریف لائے ہیں، اور پاکستان ایجوکیشنل الائنس کریٹو ایجوکیشن پیس کے تعاون سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، خدمات ہیں، اور یہ دیکھیں کہ پیس کی جو خدمات کے حوالے سے پھر انشاءاللہ ان سے آخر میں گفتگو کریں گے۔ سر شہزاد ہمایوں صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، آپ کے وقت کا شکریہ۔ آپ آج پروگرام دیکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کریں گے۔ ساتھ ساتھ میرے دوست بھائی سر ایوب خان بیٹھے ہیں، پاکستان ایجوکیشنل الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے وقت دیا، انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلی ٹیم سے سوال نامہ میرے پاس آ چکا ہے، اور سوالات جوابات ہم پوچھیں گے۔ سر ایوب خان ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ایکسپرٹ ہیں، اور پہلے راؤنڈ میں بیٹا ہم آپ سے 5 سوالات کریں گے، ہر صحیح جواب پر آپ کو ملیں گے 10 نمبر، غلط جواب پر کوئی مارکنگ نیگیٹو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ کو نمبر نہیں ملیں گے۔ دوسرے راؤنڈ میں 15 سیکنڈز کا ریپڈ فائر کروں گا، ریپڈ فائر میں تیز تیز سوالات کروں گا، آپ نے تیز تیز
جوابات دینے. جتنے صحیح جوابات آپ دیں گے +5 ہوں گے, اور جو غلط جواب آپ دے دیں گے تو -5 ہو جائیں گے. کوشش کیجئے گا غلط جواب نہ دیں, جواب نہ آتا ہو اسے پاس کر دیجئے گا, غلط جواب مت دیجئے گا. پاس کرنے پر نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اور تیز جواب دینے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم آپ زیادہ سے زیادہ پوائنٹس اسکور کر سکیں. ناظرین بڑھتے ہیں پہلی ٹیم کی طرف. پہلا سوال ہم ان کی طرف لے کر آ رہے ہیں. سارے سوالات ہی رمضان سے متعلق ہوں گے کہ ان میں جو شخصیات جن کا یوم شہادت, یوم پیدائش یا یوم وفات گزرا ہے اور جو عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں رمضان مبارک میں, اس حوالے سے سوالات. بیٹا پہلا سوال آپ سے یہ آ رہا ہے, فتح مکہ کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے. یہ عظیم واقعہ بھی رمضان مبارک میں ہوا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو, جب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو آپ علیہ السلام نے ان کو کیا اعزاز دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حضرت ابو سفیان کے گھر پناہ لے اسے امان ہے. درست جواب ہے جی, زبردست, ان کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے. دوسرا سوال سے پہلے میں ویلکم کروں گا سر اعجاز, تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے دوست تو نہیں کہوں گا, استاد ہیں, بڑے ہیں, بڑی محبت ہے, شفقت ہے اور ہمیشہ بڑا ساتھ دیتے ہیں, اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا بہت بڑا کردار ہے ماشاءاللہ. سر تھینک یو, آپ نے وقت دیا, تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. گفتگو ہوگی سر آپ سے انشاءاللہ. جی بیٹا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ غزوہ بدر کے بعد مقام صفرہ پر مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا گیا تھا؟ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا اختیار دیا گیا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر تقسیم کیا. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست زبردست. نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید, یہ غزوہ بدر میں ان کو قتل کیا گیا تھا, کیوں قتل کیا گیا تھا؟ یہ دونوں بدبخت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدید ترین دشمن, بد زبان, دریدہ دہن تھے. قول و فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تذلیل, شب و ستم, استہزاء اور تمسخر اٹھاتے تھے. درست جواب ہے جی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل زبردست. غزوہ بدر میں جو قیدی ہو کر آئے تھے تو جو باقی قیدی تھے انہیں تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کے حوالے کر دیا تھا, ان دو کے قتل کا حکم دے دیا تھا. تو یہاں بھی میں نے کہا نا, ہر نبی علیہ السلام کی زندگی سے ہم نے ہر پہلو کو پڑھنا ہے, دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے سب کو معاف کیا, ساری چیزیں تھیں, لیکن جہاں آپ علیہ السلام کی ذات پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا, جب نبوت پر حملہ ہو رہا ہوتا تھا, آپ علیہ السلام کے کردار پر, آپ علیہ السلام کی شخصیت پر, تو وہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ آپ علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتے تھے, تو انہیں قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا. بیٹا تینوں جوابات آپ کے بالکل درست ہیں. چوتھا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ داری بتا دیں. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد تھے. درست جواب ہے جی, بالکل زبردست 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 زبردست. حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا. اس رشتے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ دوم تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے داماد ہوئے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہوئے. اور یہ وہ اپنے لیے ایک بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے کہ میرا نبی علیہ السلام کے اہل بیت کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے, اور اہل بیت کو جو درجات اور جو فضائل حاصل ہیں ان میں میرا بھی ذکر ہوگا. اسی غرض سے اور اسی چاہت میں انہیں علی رضی اللہ عنہ سے یہ رشتہ مانگا تھا کہ مجھے اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق نصیب ہو جائے. یہ محبت تھی ان حضرات کی اہل بیت کے ساتھ, جو ہمیں ان کے ذریعے سے منتقل ہوئی ہے کہ اہل بیت ہمارے سروں کا تاج ہے, ہم نے ان سے محبت کرنی ہے. بالکل زبردست بیٹا, چاروں جوابات آپ کے درست ہیں, بہت اچھی تیاری کے ساتھ آپ آئیں ماشاءاللہ. پانچواں سوال, حضرت مجھے بتائیے گا جتنی عورتوں میں سے جنتی عورتوں میں سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بتائیے. ہاں, سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جنتی عورتوں میں سیدنا ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تسلی سے, پریشان مت ہو, پریشان. سب سے افضل کیا بتایا, نام بتائیں, پہلا کا نام کیا بتایا؟ حضرت خدیجہ بن خویل, حضرت فاطمہ بن محمد, حضرت مریم بن عمران, حضرت آسیہ امرہ فرعون. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست. پریشان بچے گھبراتے ہیں تھوڑا جواب دینے سے. حضرت ابھی 10 رمضان پیچھے گزرا ہے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات گزرا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی پہلی زوجہ ہیں, اور یہ سعادت بھی اللہ رب العزت نے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمارے پاس جو دین ہمیں دیا ہے اس میں ہمارے پاس آئیڈیلز ہیں, ہمارے پاس ایک راستہ ہے, ہمارے پاس رخ ہے, ہمارے پاس نظام ہے, طریقہ ہے کہ عورت کے حقوق کی بات یہ لوگ کرتے ہیں. تو میں نہیں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی گواہی کے لیے بھی سب سے پہلے عورت کو
سلیکٹ کیا، چنا، اور عورت کو یہ اعزاز دیا، یہ درجہ دیا کہ سب سے پہلی گواہی نبی علیہ السلام کی نبوت کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے، اور پھر ساری زندگی یہ بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے چٹان بن کے کھڑی رہی کہ آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا سہارا اس وقت جو ہے حضرت ابو طالب کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا کرتی تھیں۔ یہ بیویوں کے لیے ایک میسج ہے، پیغام ہے کہ اپنے شوہروں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے ساتھ کس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی رہیں۔ اور یہ بیٹا 10 رمضان المبارک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ ہمیں بہت ساری باتیں یاد ہوتی ہیں، لیکن ہمارے آئیڈیلز اور ہیرو یہ لوگ ہیں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ہم کہتے ہیں نا جی ان کی وفات اور پیدائش، تو دراصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ان کے بارے میں ہم بتائیں، پھر آپ ان کو پڑھیں اور ان کے بارے میں سیکھیں، مقصد یہ ہوتا ہے۔ بیٹا 5 جوابات آپ کے درست ہیں، ان کے لیے کلیپنگ کیجیے جی، حوصلہ افزائی کیجیے۔ ریپڈ فائر طرف بڑھیں گے اور سر ایوب سے ہم گزارش کریں گے جی، ان کا ریپڈ فائر ہے 15 سیکنڈز، بجا کے دیکھیں سر بجتی ہے کہ نہیں بجتی ہے، ایسے ہے سر، اس طرح بجتی ہے سر۔ ہاں اسٹاپ واچ آپ اپنے موبائل میں لگا لیجئے، جلدی سے کر لیں گے سر، ٹائم کم ہے، ٹائم شارٹ ہے، اور روزانہ کی طرح 15:15 اور 15:45 کا گناہ آپ کے سر ہے سر۔ ریپڈ فائر آپ یہ رکھ دیجئے، ہم اس کو دیکھیں گے خود۔ آپ نے صرف ایک ہاتھ میں اسٹاپ واچ رکھی اور ایک ہاتھ میں سے بیل پہ رکھی، 15 سر 15، ٹھیک ہے بیٹا، ریڈی ہیں آپ؟ بیل پہ سٹارٹ کروں گا سر، دوبارہ سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ مارخور۔ درست۔ رمضان کے آخر میں کون سا تہوار آتا ہے؟ عید الفطر۔ درست۔ میجر محمد اکرم شہید کا تعلق کہاں سے تھا؟ پنجاب کے شہر جہلم سے۔ درست۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کتنی احادیث مروی ہیں؟ 18۔ درست۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا عامل بنایا تھا؟ یمن کا۔ درست جواب ہے جی، 5 جوابات درست دیے جنہوں نے، کلیپنگ، زبردست، بہت اعلیٰ۔ اچھا، بیل ہونے سے پہلے اگر سوال ہو گیا تو ہم جواب لے لیں گے، اور اگر بیل کے درمیان میں سوال ہو گیا، سوال روک رہا ہوا، تو پھر ہم وہاں روک دیں گے، وہ سوال ہم نہیں لیں گے، لیکن اگر سوال ہو چکا تو بیل کے بعد بھی آپ جواب دے سکتے ہیں۔ زبردست تیاری ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارا جو مقصد ہے ان بچوں کے لیے کہ یہ ان شخصیات کو پڑھیں اور جانیں، یہ کمال کر کے آتے ہیں۔ زبردست مقابلہ، 5 جوابات درست دیے، 25 پوائنٹس اس راؤنڈ میں، 50 پوائنٹس پچھلے راؤنڈ میں تھے، 75 پوائنٹس کے ساتھ یہ ٹیم چل رہی ہے جی ماشاءاللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ پہلے جو کھڑے ہو جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا سوچتے ہیں یار گھبراہٹ ہوگی، لیکن باقیوں کے لیے وہ ایک مقابلہ سیٹ کر دیتے ہیں۔ بیٹا آپ ناراض ہیں یہ والی اپنی دوست سے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ اپنا نام بتائیے مائک میں۔ حنینا، مائک کے قریب آئیے، آئیے، ڈر لگ رہا ہے مائک قریب آنے۔ آپ ناراض ہیں عمیرہ سے؟ No. تو پھر کتنی دور کیوں کھڑی ہیں آپ ایسے ڈائس پہ ہاتھ رکھیں، ایسے ایسے دونوں ہاتھ رکھیے اور مائک کو سینٹر میں کر دیجئے، اور گھبرانا نہیں ہے میرا بچہ، ٹھیک ہے؟ پریشان نہیں ہونا ہے آپ نے، ٹھیک ہو گیا؟ ایزی ہو کر جواب دینا ہے جی۔ دوسری ٹیم طرف بڑھ رہے ہیں۔ پہلا سوال رمضان سے متعلق شخصیات و واقعات۔ حضرت وحشی بن حرب جنہوں نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اور انہوں نے پھر جھوٹے مدعی کو قتل کر کے انہوں نے پھر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل کا کفارہ کیا ادا کیا؟ حضرت وحشی بن حرب نے اسلام قبول کر لیا اور جھوٹے مدعی کو مسلمہ کذاب کو قتل کیا۔ درست جواب ہے جی، کفارے کے طور پہ مسلمہ کذاب کو۔ یہ وحشی بن حرب وہ ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جن سے نبی علیہ السلام بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام بہت زیادہ دکھی ہو گئے تھے اس شہادت کے بعد، اور بڑی ایک جو ہے وہ دردناک شہادت تھی جو حمزہ رضی اللہ عنہ کو دی گئی تھی۔ اور پھر میرے نبی کی شفقت، رحمت، کرم اور عطا دیکھیے کہ جب فتح مکہ ہوتا ہے اور یہ شخص جس نے نبی علیہ السلام کے چچا کو اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا ہوتا ہے، لیکن میں نے کہہ رہا ہوں نا میرے نبی کے پاس جب قدرت آئی، جب وہ قادر ہوئے اس چیز کے اوپر کہ اپنا بدلہ لے سکیں، تو معاف کا کہہ دیا جی میں معاف کرتا ہوں، سب کو معافی کا اعلان کر دیا، اور وحشی بن حرب کو بھی معاف کر دیا۔ صرف اتنا کہا کہ میرے سامنے نہ آنا، کہ جب تم میرے سامنے آتے ہو میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کا چہرہ یاد آتا ہے۔ تو پھر وحشی بن حرب جب مسلمان ہو گئے اور نبی علیہ السلام سے عشق محبت، جب وہ مسلمان ہو گئے، نبی کے صحابی ہو گئے، تو پچھلے ساری باتیں ختم ہو گئیں، اور پھر ان کو بھی اپنے نبی سے اتنا عشق اور محبت ہو گئی کہ وہ ساری زندگی یہ سوچتے تھے کہ اب میں کیا ایسا کروں کہ مجھ سے جو ہے نا یہ میری خطا دھلے، یہ دھل نہیں سکتی۔ تو مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر حضرت وحشی بن حرب نے اس کو قتل کر کے کہ خود نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یہ کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اللہ رب العزت اس صحابہ سے کے لیے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، تو ان کو اللہ نے بڑے درجات اور مقامات دیے۔ نبی علیہ السلام کی رحمت کا سلسلہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ وہاں بھی معافی کا اعلان کیا۔ بیٹا یہ سیکھنے کی باتیں آپ علیہ السلام کی سیرت ہے۔ دوسرا سوال، پہلا جواب آپ کا بالکل درست ہے۔ غزوہ بدر کے بعد
نبی علیہ السلام کے حکم پر نضر بن حارث کو اور عقبہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ سوال دوبارہ بولیں. نبی علیہ السلام غزوہ بدر کا جو مارکا تھا، جب نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ نضر بن حارث کو بھی قتل کر دو اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی قتل کر دو، تو کس نے قتل کیا تھا؟ نضر بن حارث کو کس نے قتل کیا اور عقبہ بن ابی معیط کو کس نے قتل کیا؟ نظر بن حارث کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا اور حضرت عقبہ بن ابی معیط کو عاصم بن ثابت نے قتل کیا. درست جواب ہے جی، درست جواب ہے جی، زبردست زبردست. مائک میں آ کر جواب دیا کیجئے، ٹھیک ہے؟ مائک کو اپنے قریب کر لیں، مائک کو اپنے پاس موڑ کے جواب دی کیجئے. زبردست جی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا نضر بن حارث کو اور عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا عقبہ بن ابی معیط کو. یہ دونوں نبی علیہ السلام کے گستاخ تھے، تو ان گستاخوں کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا اور باقیوں کو پھر بعد میں آزاد کر دیا گیا تھا فدیہ وغیرہ لے کے، لیکن ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا. تو نبی کے گستاخ کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں ہے اور نہ ہی ہم کبھی اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی تسلیم کریں گے. ہم بھی اسی نبی کے اور انہی صحابہ کے پیروکار ہیں. ایسا ہی ہے بیٹا؟ دونوں جوابات درست ہیں. تیسرا سوال، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بشارت ہوئی؟ کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں. درست جواب ہے جی، زبردست زبردست، بہت اچھا جی، بہت اچھا. میں تو سمجھا آپ ناراض ہیں، لیکن آپ تو ناراض نہیں ہیں، آپ نے تو اچھا جواب دیا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور یہ روایت کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. یہ ہم تک بات پہنچی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے، کیونکہ یہ بات نبی علیہ السلام نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کان میں کہی تھی. کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا، آخری وقت میں آپ السلام نے کان میں بات فرمائی تھی. لیکن بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی ماں ہونے کا واسطہ دے کر پوچھا تھا، مجھے بتاؤ کہ اب تو نبی علیہ السلام چلے گئے، بتاؤ آپ علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو فرمایا مجھے نبی نے یہ بشارت دی تھی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس روایت کو پوری دنیا کے اندر آج تک کے مسلمانوں میں مجھے اور آپ کو یہ بات پہنچانے والی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے؟ یہ شخصیات اتنی پیاری تھیں اور آپس کا ان کا آپس معاملہ محبت تعلق اتنا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے کے درجات کو جانتے تھے، قدر کرتے تھے. تینوں جوابات آپ کی بیٹا بالکل درست ہیں. چوتھا سوال، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ خواب کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے، اس کی تعبیر بتا دی. ان 3 چاند سے مراد 1 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جواب ہے جی، زبردست 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 زبردست. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا تھا کہ 3 چاند ٹوٹ کر ان کے حجرے میں گرے. تو اس کی تعبیر جب پوچھی تو بھئی پتہ چلی تھی کہ اس میں پھر سب سے پہلے نبی علیہ السلام آرام فرما ہوئے، آپ علیہ السلام کا روزہ مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں، پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں نبی علیہ السلام کے پہلو میں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہیں جو ہے نبی علیہ السلام کے پہلو میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے حجرے میں موجود ہیں. اور وہ حجرہ ریاض الجنہ کہلاتا ہے، جنت کا ٹکڑا کہلاتا ہے. وہ دنیا میں جنت ہے عائشہ کا گھر، جہاں نبی اور نبی علیہ السلام کے دونوں ساتھی آرام فرمائیں. کیا اللہ نے ان کی شانیں بنائی ہیں کہ دنیا میں ان کو بتا دیا، ہم سب کو بتا دیا، قیامت تک آنے والوں کو بتا دیا کہ نبی کے وفاداروں کو اللہ نے دنیا میں کس طرح نوازا ہے. ماشاءاللہ زبردست بیٹا، آپ کی زبردست تیاری، بہت اچھا. چاروں جوابات آپ نے درست دیے ہیں. 5واں سوال آپ سے یہ آ رہا ہے بیٹا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ جن کا بھی کل 10 رمضان کو یوم وفات گزرا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے؟ ام ہند. ام ہند، درست جواب ہے جی، بالکل درست. 5واں جوابات اس ٹیم کے بھی بالکل درست ہے جی. مقابلہ بڑا سخت ہے، ٹیمیں ہار نہیں مانتی ماشاءاللہ، اور بیٹیاں بڑا زبردست مقابلہ کر کے آتی ہیں اور بڑی تیاری کر کے آتی ہیں، بڑا زبردست مقابلہ کرتی ہیں. ریپڈ فائر کے لیے سر ایوب ریڈی ہیں، آپ ریڈی ہیں بیٹا؟ جی سر. پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ چکور. درست. چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام جس کتاب سے تجویز کیا اس کا نام بتائیں. ابھی آپ کبھی نہیں. درست. سب سے پہلے کتابت وحی کا شرف حاصل کرنے والے صحابی کا نام؟ حضرت خالد بن سعید بن ربیع الاصل رضی اللہ قرآن پاک کی کتابت کا آغاز کس اسلامی ماہ سے ہوا؟ محرم ربیع اول. درست. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حقیقی والدہ کا نام؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. زبردست زبردست. کیا بات ہے میری بیٹیوں کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ پھر ناراض ہو گئے، مائک سے دور چلے گئے. زبردست. ناظرین بڑھتے ہیں ابوبکر کی طرف. دونوں ٹیموں نے زبردست مقابلہ کیا، بہت زبردست مقابلہ ہوا ہے. آگے کا مقابلہ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد دی شائننگ اسٹار کوئز شو میں آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر. آپ نے دیکھا کتنا شاندار مقابلہ ہو رہا ہے.
اور بچے کتنی زبردست تیاری کر کے آ رہے ہیں. تیسری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں. عنوان صرف تربیت ہے کہ آئیڈیلز سیٹ ہونے چاہیے, زندگی گزارنے کا پتہ ہو کہ کن کو فالو کرنا ہے اور کن کی کو فالو کرنے میں کامیابی ہے. تیسری ٹیم آپ ہیں اے ایم ڈیفینس گرامر اسکول سے ہیں. ماشاءاللہ بڑا زبردست اسکول ہے جی اپنے علاقے کا. ریڈی ہیں؟ کچھ گھبرا رہے ہیں آپ؟ دونوں ٹیموں کا مقابلہ دیکھ کے پریشان تو نہیں ہو گئے؟ مقابلہ صحیح کرنا ہے, ٹھیک ہے, زبردست. اور مائک کے قریب آ کر جواب دینا ہے. ابھی آپ بالکل صحیح کھڑے ہیں, جب جواب دیں گے مائک کے قریب آ جائیں گے. پہلا سوال, فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا؟ ترجمہ بتا دیجئے, ترجمہ بتا دیجئے. آپ علیہ السلام نے, میں نے تو ذکر سارا یہ واقعہ سنا دیا پچھلے سوالات کے, اس میں مجھے تو نہیں پتا آگے سوال کیا آئے گا, تو میں نے تو پوری بات آپ کو بتا دی کہ آپ علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا جب فتح مکہ کے موقع پر گئے, داخل ہوئے, اور کیا اعلان کر دیا آپ علیہ السلام نے. تو جواب دے دیا, پھر آپ کو بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سفیان نہیں, عام معافی کا اعلان کن الفاظ میں فرمایا, کیا الفاظ کہے تھے, وہ الفاظ کوٹ کریں. وہ بڑے شاندار الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کے, وہ یاد رکھے جانے والے الفاظ ہیں. آپ دینا چاہیں گے؟ آڈینس میں سے کوئی دینا چاہے گا جواب؟ آڈینس میں سے کوئی جواب دینا چاہتا ہے؟ آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ کون دیں گے؟ آپ چلیں بیٹیوں سے, میری بیٹیوں نے پہلے کہا تو بیٹیوں کو چانس دیتے ہیں. جی بیٹا. جی سب آزاد ہو. درست جواب ہے, جاؤ تم سب آزاد ہو, آج میری طرف سے تم پر کوئی سرزنش نہیں. زبردست زبردست. بیٹیوں کو ہم ایج دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور بیٹیوں کو ایج دینا نبی علیہ السلام کی سنت ہے, تو آج ہمیں ثواب ملا. آپ کا چانس گیا تو آپ کو اس پر بھی ثواب ملے گا, ٹھیک ہے. زبردست جی, بہت اچھی تیاری. بیٹا یہ جواب آپ نہیں دے پائے, لیکن گھبراؤ نہیں. آپ پریشان ہیں کیوں؟ ڈر رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں کچھ؟ ایزی ہوگا, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. ابھی پروگرام پورا آپ کا پورا جو ہے نا سیشن باقی ہے. آپ نے اچھے سے محنت کی ہوئی ہے, تیاری کی ہوئی. آپ بتائیے, غزوہ بدر سے واپسی پر کن دو قیدیوں کو قتل کیا گیا؟ یہ بھی دیکھیں, ابھی باتوں میں تو بات ہی کر جاتا ہوں. کن دو قیدیوں کو قتل کیا گیا, راستے میں کس مقام پر انہیں قتل کیا تھا؟ نظر بن حارث کو مقام صفرا پر, اور عقبہ بن ابی معیط کو کے طیبہ پر قتل کیا گیا. درست جواب ہے جی, بالکل درست ہے. زبردست زبردست. نظر بن حارث کو اور عقبہ بن معیط کو, ان دونوں کو نبی السلام کی گستاخی کی وجہ سے قتل کیا گیا تھا. دوسرا سوال کا جواب آپ کا درست ہے, ایک جواب آپ کا درست ہوا, 10 پوائنٹس آپ کے ہیں. تیسرا سوال آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ خلیفہ اول خلیفہ بلا پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. مائک میں جواب دیجیے. خلیفہ اول خلیفہ بلا پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. درست جواب ہے جی, زبردست زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 6 ماہ بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تھی. اور پھر یہ جو جنازہ تھا, یہ اس وقت امیر المومنین مسلمانوں کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس وقت علی رضی اللہ عنہ نے خود نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کیا تھا کہ آپ ہمارے خلیفہ ہیں اور مسلمانوں کے خلیفۃ المسلمین المومنین ہیں, آپ آگے بڑھیے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا نماز جنازہ پڑھائیے. تو یہ ایک اعزاز بھی ہے, فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ بھی ایک پڑھانا بھی ایک اعزاز, اور پھر وہ جنازہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پڑھا رہے ہیں. تو شخصیات کا عروج اور دیکھیے کمال. تینوں جوابات میں سے 2 جوابات آپ کے درست ہیں بیٹا. چوتھا سوال آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, تمام جہانوں کی عورتوں کی سرداری کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے کون سی روایت مروی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے فاطمہ کیا تم نہیں کہتی کہ تم تمام جانوں کی عورتوں کی سردار ہو, میرے اس امت کی تمام عورتوں کی سردار اور مومنین کے تمام عورتوں کی سردار ہو. جواب ہے جی, زبردست. حوصلہ افزائی کریں, گھبراتے جواب زبردست دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا آپ نہیں چاہتی کہ آپ تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے, بالکل درست بیٹا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان بیان ہو رہی ہے اس میں. 5واں سوال آپ سے ہے, 4 جوابات آپ میں 4 میں سے 3 جوابات آپ نے دیے, 30 پوائنٹ ساتھ. 5واں سوال, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ 65 سال. 65 سال, درست جواب ہے جی, زبردست, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. گھبرانا نہیں ہے, ابھی بھی آپ کے پاس بڑا مقابلہ پڑا ہوا ہے. 4 سوالات کے جوابات آپ نے درست دیے ہیں. 40 پوائنٹ کے ساتھ ریپڈ فائر طرف بڑھ رہے ہیں. سر 15 کا مطلب 15 بیٹا جی. پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے؟ چنبیلی. درست. کیا روزہ دار مسواک کر سکتا ہے؟ جی ہاں. درست. قرآن کریم کے مکی دور میں زیادہ صورتیں نازل ہوئی یا مدنی دور میں؟ مکی دور میں. درست. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ طیب تقی سید اور زیادہ تر مشہور ہے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی کنیت کیا تھی؟ ابو محمد. درست ہے جی. 4 جوابات ان کے بالکل درست ہیں, 4 جوابات درست ہوئے.
میں نے آپ سے کہا تھا فاسٹ ذرا چلیے. 20 پوائنٹس آپ کے یہاں ہوئے, ان کی حوصلہ افزائی کریں گی, کلیپنگ ان کے لیے ہونی چاہیے. 4 جوابات آپ کے بالکل درست ہیں, اور 20 پوائنٹس آپ کے اس راؤنڈ میں ہوتے ہیں, اور 40 پوائنٹس آپ کے پچھلے راؤنڈ میں. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی ہے ماشاءاللہ, زبردست, بہت اعلیٰ, بہت اچھی تیاری. ریپڈ فائر حملہ بڑا خطرناک ہے, میں روزانہ کہتا ہوں. یہ میں خود حیران ہو رہا ہوں کہ میں اتنی تیز سوال پوچھ رہا ہوں, اتنے مشکل, اور یہ بچے جواب دیتے ہیں, ہے نا. اور پھر بچے جس طرح اس کو جواب کیسے دیتے ہیں نا, مطلب اتنے مشکل نام ہیں, اور ہماری پریکٹس میں تو بڑا ماشاءاللہ بڑی زبردست. جی اسکولس کو کریڈٹ جاتا ہے, اساتذہ کو, پرنسپلس کو کریڈٹ جاتا ہے. بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ محمد علی حسین. آپ دونوں خفا ہیں, پکی بات ہے, مجھے لگ رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد علی حسین. مائک پہ آ کے زور سے بتائیے. محمد علی حسین. محمد علی حسین. آپ بتائیں بیٹا. عبداللہ محمد شہزاد. ایسے بتاؤ نا یار, تم خفا لگ رہے ہو. ٹھیک ہے, پہلا سوال آپ سے, ایزی, ریلیکس ہو جائیں. فتح مکہ کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم شہر کے داخلے کے وقت کہاں نصب تھا؟ مقام صفرہ پر. جب آپ علیہ السلام, ابھی غلطی کی گنجائش ہے, ہم آپ کو پھر ٹائم دے سکتے ہیں کیونکہ یہ پہلا کوہ صفا پر. ریپڈ فائر نہیں ہے, پھر سوچ لیں. جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں, فتح مکہ پر آ رہے ہیں, فتح مکہ ہو چکا, تو آپ علیہ السلام کا علم جو پرچم تھا شہر کے داخلے کے وقت, جب آپ علیہ السلام داخل ہو رہے تھے شان کے ساتھ, تو وہ پرچم کہاں نصب تھا؟ پھر چانس دیتا ہوں, آپس میں مشورہ کر لیجئے, ڈسکس کر لیجئے, سوچ لیجئے. وہ پرچم کہاں نصب تھا, علم کہاں نصب کیا؟ کوہ صفا پر. نہیں بیٹا. اور کوئی جواب دے گا آڈینس میں سے؟ پہلے آپ میں سے. جی اب چلیں ان کی باری. چل آپ بتائیے کہاں نصب تھا؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نظربندی کے دوران نظربندی کے دن. درست جواب ہے, جن کے لیے کلاپنگ کریں. اعلیٰ. اچھا, اس سے نا یہ ایک بات پتہ چلی کہ آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دی گئیں مکے میں, کہ یہ بات کو سوچے, کہاں علم لگایا؟ جہاں نظر بندی کے لیے قید کیا گیا تھا. یعنی یہ واپس آ کے ایک فتح اور خوشی کہ یہاں مجھے پریشان اور تکلیف دی تھی نا, اور یہ اللہ نے پھر میرے حوالے کر دیا. تو بڑی شان کے ساتھ آپ علیہ السلام جہاں جس مقام پر تکلیفیں دی گئی تھی نا, اس مقام پر, اور جس کو تکلیف دی تھی اس کو وہاں پر نبی السلام نے نوازا تھا کہ آ جائیں, یہ عہدہ آپ کو دیتا ہوں, یہ ذمہ داری آپ کے پاس رہے گی. یعنی جس کو جہاں مکہ میں تکلیف دی گئی تھی, فتح مکہ کے بعد آپ علیہ السلام نے اس کا مداوع کیا ان کے ساتھ, اور بڑے زبردست طریقے سے نوازا اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم. دوسرا سوال بیٹا آپ سے, غزوہ بدر میں گرفتار ہونے والے 70 قیدیوں کا کیا بنا؟ قیدی تو مدینہ لائے گئے, مگر 2 قیدیوں کو راستے میں قتل کر دیا گیا. درست جواب ہے جی, بالکل درست جواب ہے. سارے قیدیوں کو مدینہ لے آئے تھے, 2 کو قتل کیا تھا, جن کا بھی ذکر ہوا کہ نضر بن حارث کو اور عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیا گیا تھا نبی اسلام کی شان میں گستاخی پر. باقی سب کو مدینہ ساتھ لے آئے تھے, اور پھر ان کا بعد میں ان کو چھوڑا تھا. تیسرا سوال بیٹا آپ سے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کب ہوا اور کون سے مہینے میں ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ماہ بعد, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا, 11 ہجری کو رمضان کے مہینے میں. درست جواب ہے جی, زبردست. یہ بہت سارے جواب تو میں باتوں میں دے جاتا ہوں, اگر آپ فوکس رہیں تو ایسے ہی چلتے جواب آتا جاتا ہے. زبردست, بہت اچھے بیٹا, بہت اچھے. اور تیسرا سوال آپ سے, چوتھا سوال ہے جی, چوتھا سوال ہے آپ سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ علیہ السلام کو میرے اور فاطمہ میں سے زیادہ کون محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم میرے نزدیک اس سے زیادہ عزیز ہو. کیا بات ہے, نبی علیہ السلام کو بہت محبت تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی تھی, صاحبزادی تھی, بڑی محبت تھی. اور علی رضی اللہ عنہ کو بچپن میں جو ہے نا, وہ حضرت طالب سے جب لیا تھا تو اپنی باہیں کھول کر علی سے کہا تھا کہ علی آؤ میرے سینے سے لگ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت 9-10 سال کے تھے, 8 سال کے تھے, اور پھر اپنے نبی علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگایا, اور پھر ساری زندگی اپنے ساتھ رکھا, اور پھر علی رضی اللہ عنہ بھی سینے سے لگنے کا حق ادا کیا, اور آخر تک آپ علیہ السلام کے ساتھ موجود رہے, کھڑے رہے. اور پھر جب یہ شادی ہوتی ہے, علی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں, جب جس سے محبت ہوتی نا تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ میں آپ کو کتنا اچھا لگتا ہوں, جس سے آپ جو خود بہت محبت کرتے ہیں. تو علی بہت محبت کرتے تھے اپنے نبی سے, بھائی بھی تھے اور نبی بھی تھے, تو پوچھتے تھے کہ یا پوچھا میں اچھا لگتا ہوں یا فاطمہ, تو فرمایا نبی علیہ السلام نے دونوں کی شان بڑا چڑھا کے بیان کر دی کہ آپ مجھے ان سے زیادہ اچھے لگتے ہیں اور وہ مجھے آپ سے زیادہ عزیز ہے. بہت زبردست ماشاءاللہ, بڑا پیارا رشتہ ہے جی. آپ علیہ السلام کے خاندان کو ڈسکس کرتے ہوئے مزہ اتنا آتا ہے
کہ بندہ اس پہ جو ہے نا اشش کر اٹھتا ہے. کیا بات ہے. 5واں سوال بیٹا آپ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سے فضائل ہیں, کوئی ایک کسی ایک کا ذکر کر. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اسلام کی پہلی زوجہ ہیں, کل جن کا یوم وفات گزرا, بہت سارے فضائل ہیں, کوئی ایک ذکر کر دے, کوئی ایک فضیلت. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے کہ سیدہ فاطمہ جیسی زہرا ان کے خاتون ان کے بطن سے پیدا کیا ہوئی. بات ہے جی. سیدہ فاطمہ زہرا بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صاحبزادی ان کی بیٹی ہیں, ان سے پیدا ہوئی ہیں. زبردست جی, کیا شان ہے. میں بہت ساری شان ہیں, ان میں سے ایک شان فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ. کیا بات ہے جی. 4 جوابات آپ کے درست ہیں, 40 پوائنٹس کے ساتھ ہیں. مقابلہ بڑا سخت, ریپڈ فائر. سر ایوب کو ساری سزا جزا گناہ ثواب سارے سر پونے 15 سوا 15. بیٹا ریڈی ہیں آپ مائک کے قریب. جی سر. پاکستان کی قومی سبزی کون سی ہے؟ بھنڈی. افطار میں درست, افطار میں کیا کھانا؟ کھجور پانی. درست. میجر محمد اکرم کا یوم پیدائش کیا ہے؟ 1938. درست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن رضی اللہ عنہ کو کس خطاب سے نوازا؟ سیف اللہ. درست. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کتنے تھے؟ 67. درست جواب ہے جی, بالکل زبردست. 5 جوابات آپ نے دیے, 5 درست. کیا کمال کی ٹیم ہے جی ماشاءاللہ. اسکولز اور اساتذہ داد کے مستحق ہیں, اور کوئی شک نہیں آپ لوگ بچے بڑے ذہین اور داد کے مستحق ہیں. ناظرین بڑھتے ہیں ابو بکر کی طرف. چاروں ٹیموں سے مقابلہ ہو چکا. زبردست مقابلہ ہوا. رزلٹ دیکھنا مت بھولیے گا اور کہیں مت جائے گا. ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد دی شائننگ اسٹار کوئز شو میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر. جب تک ججز رزلٹ تیار کریں گے اور چاروں ٹیموں کا فیصلہ ہوگا, میں آپ کے سامنے روزانہ کی طرح گلشن نبوی کے پھول کے عنوان سے ایک پھول کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا. آپ علیہ السلام کے گلشن کے سارے ہی پھول بڑے خوشبودار تھے, بڑے اعلیٰ تھے, بڑی مہک اور بڑی جو ہے ان کی شان تھی. تو میں روزانہ کسی ایک پھول کو اٹھاتا ہوں, ذکر کرتا ہوں, کوشش کرتے ہیں کہ ان سے محبت کا کچھ نہ کچھ ہم سے بھی حق ادا ہو جائے. ہو نہیں سکتا لیکن چلیں, نقل تو ہے کہ اللہ اسی کو قبول کریں. آج بیٹا آپ کے سامنے میں نبی علیہ السلام کے جس صحابی کا, جس ساتھی کا, میں ساری یہ باتیں جو آپ علیہ السلام کے نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی, صحابہ کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ان میں سے میں تربیت کا ایک عنوان آپ کے لیے اٹھا کر لاتا ہوں کہ ہم نے کیسے ان کو دیکھ کر, کیونکہ ان کو اس لیے ہم ڈسکس کرتے ہیں نا, ان کو اللہ نے کامیاب کر دیا. یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ نوازا, کامیاب کیا, اور آخرت میں دنیا کے اندر ہی ان کو طے کر دیا کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں. تو ان کو ہم پڑھیں گے نا جن کے بارے میں مطلب یہ پروف ہو گیا کہ یار یہ لوگ تو کامیاب لوگ ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں, ان کا نکاح جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں. تو یہ ذکر پہلے بھی ہم کر چکے, اور اس کو تھوڑا سا عنوان کو مضبوط کرنے کے لیے آپ سے یہ بات کروں گا کہ بیٹی کا رشتہ انتہائی اعلیٰ کردار کی شخصیت کے ساتھ کیا جاتا ہے, جسے آپ بہت محبوب جانتے ہیں, جسے آپ سارے جتنے آپ کے تعلق دار ہوتے ہیں ان میں سب سے اچھا جانتے ہیں, جس پر آپ بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں, اعتماد کرتے ہیں, تعلق کرتے ہیں, کیونکہ یہ والدین کی حیا, یہ والدین کا پردہ, یہ والدین کی عزت ہوتی ہے. بیٹی جو ہوتی ہے, ہمارے یہاں تو بڑی شان ہے نا جی بیٹی کی. ہم سے پوچھو بیٹی کی شان کیا ہے, ہم بتائیں گے, نبی کی تاریخ اٹھا کر بتائیں گے آپ کو. تو ہمیں پتہ ہے بیٹی کی شان. تو بیٹیاں ہمارے ماتھے کا جھومر ہوتی ہیں, ہماری عزت اور پردہ ہوتی ہیں. اب یہ کس کی بیٹی ہیں کہ جس کی حیا اعلیٰ, جس کی شان سب سے اعلیٰ, نبی علیہ السلام کی بیٹی ہیں. اب اس اعلیٰ حیا کے لیے کوئی اعلیٰ حیا دار شخص چاہیے تھا کہ جس کو یہ اتنی نبی علیہ السلام کی جو حیا کو جس کے حوالے کیا جائے. تو نبی علیہ السلام کی نظر انتخاب ٹھہرتی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی جو ہے وہ نکاح کر کے رخصت کرتے ہیں. غزوہ بدر کا معرکہ آتا ہے, اس میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. تو حضرت نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ یہیں رہیں گے, آپ غزوہ بدر میں ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے, اور حضرت رقیہ کی تیمارداری کریں گے. یہاں دیکھیے تربیت کا پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھر والوں کا کس طرح خیال رکھیں گے. اور غزوہ ہو رہا ہے, یعنی جنگ ہے, ضرورت ہے, لیکن گھر والوں کا خیال رکھنا بھی کتنا ضروری ہے کہ آپ علیہ السلام وہاں چھوڑ کر جاتے ہیں. تو واپس جب آپ آتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بڑے خفا بھی ہیں, ناراض بھی ہیں, اور وہاں کیا ہوتا ہے کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, وفات بھی جاتی ہے. اب عثمان غنی رضی اللہ عنہ دو رہے صدمے میں, ایک تو جو ہیں وہ زوجہ بھی وفات پا گئیں, اور پھر غزوہ بھی رہ گیا. تو نبی علیہ السلام بلاتے ہیں, عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں, اور کہتے ہیں عثمان مجھے ابھی جو ہے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر, یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آیا تو کس نے پیغام بھیجا؟
اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا. مجھے ابھی جبرائیل نے آ کر کہا ہے کہ اسی مہر کے ساتھ جس مہر کے ساتھ میں نے تمہارے ساتھ رقیہ کا نکاح کیا تھا, رخصت کی تھی, کلثوم یعنی اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کر دوں اور تمہارے ساتھ رخصت کر دوں. جبرائیل یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اسی مہر کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کو بھی آپ علیہ السلام سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رخصت کر دیجیے. یعنی اتنا معیار نبی کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اتنی شان تھی, اتنا محبوب تھے کہ اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح کیا. اور پھر ذوالنورین کا ان کو خطاب ملتا ہے, 2 نوروں والے. تو باتیں چہم گوئیاں ہوتی ہیں کہ لوگوں کو کچھ بات اپنی دوسری بیٹی بھی دے دی. کچھ لوگ جو نہیں پسند کرتے نا, جتنی اعلیٰ شخصیات ہوتی ہیں ان پر الزامات اور ان کے پیچھے باتیں کرنے والے لوگ بھی بہت ہوتے ہیں. تو آپ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ لوگ کچھ جو غیر لوگ ہیں کوئی بات کر, تو آپ علیہ السلام نے مجمع میں فرمایا کہ تم تو 2 بیٹیوں کا کہتے ہو, اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے, اگر ایک فوت ہو جاتی اس کے بعد دوسری, میں عثمان کے نکاح میں دیتا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی. یعنی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا درجہ آپ علیہ السلام بتا رہے ہیں کتنا اعلیٰ ہے اور کتنی شان اونچی ہے. تو انہوں نے بھی پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ نا یہ محبتیں, یہ ان محبتوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے رہی حضرات. اب یہ جو آپ دیکھتے ہیں جنت البقیع کے بارے میں آپ سنتے ہیں, جنت البقیع مدینہ منورہ میں موجود ہے, ٹھیک ہے جی. اور یہ جنت البقیع وہ قبرستان ہے جس میں دفن ہونے کا مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام کی سفارش کے حقدار ہو گئے آپ, نبی علیہ السلام کی سفارش کے آپ حقدار ہو گئے, بڑی شخصیات وہاں مدفون ہیں. تو آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ جنت البقیع کی زمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدی, یہ خرید کر تو فتن پیش کی تھی قبرستان کے لیے. نبی علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور کہا کہ عثمان وہ جگہ ہے وہ فلانے یہودی کے پاس ہے, وہ بڑی اچھی جگہ ہے, ذرا دیکھ لینا. اب کیا فرما رہے ہیں آپ علیہ السلام, ذرا اس کو دیکھ لینا, بڑی اچھی جگہ ہے. تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ جاتے ہیں تو وہ یہودی ہے, وہاں اس نے کچھ جانور باندھے ہوتے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جگہ خرید لیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں عثمان گئے تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرید کر آ گیا ہوں. فرمایا میں نے تو خریدنے کا تو نہیں کہا تھا, میں نے تو کہا تھا خالی دیکھ کر آ جاؤ. فرمایا جب آپ نے کہہ دیا اچھی ہے اور آپ کو اچھی لگ گئی تو پھر عثمان اس کو کیسے کسی غیر مسلم کے پاس چھوڑ سکتا ہے. عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ خریدی. اس جنت البقیع میں آج سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ بھی آرام فرمائے, اس جنت البقیع میں سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی آرام فرمائے, اسی جنت البقیع میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائے, اسی جنت البقیع میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جنت آرام فرمائے, یا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے گفٹ کیا تھا. بہت سارے واقعات ہیں, پھر آگے بتائیں گے آپ کو. تو یہ شخصیات وہ ہیں جن کا ہم پر, اس دین پر بہت بڑا احسان ہے. ہم نے آئیڈیلز انہیں بنانا ہے, ہم نے آئیڈیلز ان کو رکھنا ہے, ان کی زندگیوں کو پڑھنا ہے اور ان کو فالو کرنا ہے. سارے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. زبردست ہو گیا, باقی واقعات بھی آپ کو سنائیں گے. بڑھوں گا میں مہمانوں کی طرف, اور مہمانوں میں سر ہمایوں یہاں بیٹھے ہیں, سر شہزاد ہمایوں. سر کیسے دیکھتے ہیں پیس کی محنت کو, پیس کے سیٹ اپ کو, آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں؟ سر مائک لے لیجیے, سر چہرے کے قریب کر دیجیے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیس کی آرگنائزنگ کمیٹی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو پروگرام میں نے دیکھا اور فرسٹ ٹائم دیکھا, میں دل سے کہتا ہوں کہ بہت متاثر ہوا. اللہ عزت رہے. اور جدون صاحب کی کمپیئرنگ اور سوال جواب تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اگر وہ ایک سوال کرتے ہیں تو اس سوال سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات جو ہے نا وہ فراہم کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. یعنی اگر آج روزہ گزرا ہے, جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے, میرا خاص ہے کہ جتنی باتیں ابھی گھنٹے پون گھنٹے کے اندر ہوئی ہے دین اسلام کے حوالے سے, صحابہ کرام کے حوالے سے, شاید ہم نے پورے دن میں سنی نہیں ہوگی. آج بہت اچھی کاوش ہے, ایک پازیٹیو انداز میں جو ہے یہ پروگرام آگے چل رہا ہے پورے رمضان میں. اور جس طرح جدون صاحب نے فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے. یعنی آج کل معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو نوجوان نسل جو ہے اپنا رول ماڈل جو ہے نا یہ فلمی ستاروں کو بناتے ہیں. ہمیں یہ نہیں, ہمارا رول ماڈل تو صحابہ کرام ہونے چاہیے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا چاہیے, حضرت ابوبکر صدیق, اور طالبات کے لیے جو ہے حضرت فاطمہ رول ماڈل ہونا چاہیے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول ماڈل ہونا چاہیے. تو یہ ہمیں ان کی زندگیوں سے سیکھنا ہے, کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یا جن کو ہم رول ماڈل اس دنیا کے, یہ تو یہاں رہ جائیں گے. اگر ان کو ہم رول ماڈل بنائیں گے تو یہ آخرت تک جو ہے ہمیں
ان سے ہمیں فائدہ سر ملے گا. PCC کی محنت کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور بہت زیادہ جو ہے میں اس ایک بار پھر میں جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں پیس کے تمام عہدیداروں سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے. بہت شکریہ سر. ایسوسیشن تو بہت سارے ہیں لیکن بہت سارے ایسوسیشن کے پروگراموں میں گئے بھی ہوں میں, لیکن آج جو میں نے دیکھا اور ان کی جو کوشش ہے دین اسلام کے حوالے سے مجھے بہت متاثر کر گیا ہے. اور میں ایک بار پھر جو ہے نا بابر جدون صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے نوجوان نسل کے ان کے ذہنوں میں جو ہے اس طرح مثبت جو ہے نا ایکٹیویٹیز جو ہے نا شروع کی ہے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی چلے گا. میں میٹرو 1 کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس حصے میں جو ہے آپ کے ساتھ برابر کے حصہ دار ہیں. میں تمام ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام جتنے بھی یہاں پر اسٹوڈنٹس آئے ہیں, مقابلہ بہت اچھا ہوا ہے, اور آپ لوگوں کا بھی شکریہ اور جو پرنسپلس ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو سر. سر کے لیے کلیپنگ ہے جی. بہت شکریہ, بہت شکریہ. سر ایوب خان پاکستان ایجوکیشن الائنس فار کریٹو ایجوکیشن پیس کے ذمہ دار ہیں. بہت پیارے میرے بھائی ہیں چھوٹے, ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے. سر السلام علیکم. اچھا سر جی, بہت بہت شکریہ پیس کا, سر بابر جدون صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا, کہ وہ ہر سال کی طرح سر مطلب پچھلو شروع سے آپ کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں ماشاءاللہ. بچے بڑی بے صبری سے, رمضان کا تو ہر ایک کو انتظار ہوتا ہے, لیکن خاص طور پر پھر سر بابر جدون صاحب کے پروگرام کا اسپیشلی بچوں کا بڑا انتظار رہتا ہے, اور ایک نہایت پازیٹیو قدم لیا ہے. جیسے سر نے ابھی بالکل صحیح فرمایا کہ ہمیں جو دنیاوی دکھایا جاتا ہے کہ آپ کے رول ماڈل یہ ہے, نہیں ہے. ہمارے رول ماڈل جو ہے وہ اصحابہ کرام, انبیاء کرام وہ ہے, اور ماشاءاللہ ہمیں خوشی ہے کہ سر اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے لیڈ بھی کر رہے ہیں اور معلومات فراہم کر رہے ہیں. اچھا سر, ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بہت سے ایشوز ہے دنیاوی, اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے. سر نیکسٹ جو رمضان ٹرانسمیشن ہو کائنڈلی سر اس میں آپ فلسطین کے سے متعلق جتنے بھی کوسچنز ہیں سر اس کو آپ کریں. ہماری تو سر کوشش ہوتی ہے اسکول کے اپنے ادارے کے اندر کہ ہم جو ناجائز ریاست جو ہے وہ اسرائیل اس کی بھرپور مذمت کرتے, بچوں کو اس کی بربریت کے بارے میں بتاتے ہیں. تو سر یہ ایک آپ انیشیٹو لے جیسے آپ نے سر یہ انشاءاللہ لیا ہے, اور باقی سر بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. سر اعجاز کی طرف بڑھیں گے. سر اعجاز, سر پیس کے حوالے سے اور آج کی محنت کے حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بابر صاحب بہت اچھی ایفرٹ شروع کی ہوئی ہے آپ نے, اور پہلے تو ہم صرف سوشل میڈیا پہ دیکھتے تھے, آج سامنے آ کے دیکھا تو ماشاءاللہ ایک تو بچوں کی تیاری بڑی زبردست, پھر اوپر سے آپ کی پوری آرگنائزیشن جس طریقے سے ایفرٹ کر رہی ہے ماشاءاللہ بہت زبردست. بہت اعلیٰ سر, بہت اعلیٰ سر. سر کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. تھینک یو ویری مچ. اناؤنسمنٹ کر دیجیے گا پوزیشنس کی, جلدی سے یہی تشریف فرما رہے ہیں, اناؤنسمنٹ کر دیجیے, اور جو جس کی پوزیشن ناؤس ہو بیٹا وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیجیے گا. فرسٹ پوزیشن جلدی سر, فرسٹ پوزیشن پہ 2 اسکول ہیں جی سیم پوائنٹ سے, ٹھیک ہو, 575 مینگل اسلامیہ. مائک سر, مائک لے لیجیے, مائک لے لیجیے. فرسٹ پوزیشن جی سر, فرسٹ پوزیشن. فرسٹ پوزیشن 2 اسکولز کی آئی ہے. مینگل اسلامیہ اسکول, مینگل اسلامیہ اسکول کے اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کر دیجیے بیٹا. مینگل اسلامیہ اسکول فرسٹ پوزیشن ہے جی ان کی, اور ان کے ساتھ فرسٹ پوزیشن جو آئی ہے لٹل لرنرز مونٹیسری ایک اور فرسٹ پوزیشن ہے, فرسٹ پوزیشن لٹل لرنرز مونٹیسری اکیڈمی کے لیے کلیپنگ کر دیجیے. بہت اچھا, بہت اچھا. سیکنڈ پوزیشن آئی ہے ایم فاؤنڈیشن اسکول, 65 مارکس. اے ایم فاؤنڈیشن کو دے دیجیے جی. ایم فاؤنڈیشن کی سیکنڈ پوزیشن ہے جی, سیکنڈ پوزیشن ہے جی ایم فاؤنڈیشن. اور تھرڈ پوزیشن پہ ہے ڈیفنس گرامر اسکول, 60 پوائنٹس ہیں ڈیفنس گرامر اسکول کے لیے جی پوزیشن. بالکل ان کو کلیپنگ کیجیے جی. زبردست پوزیشن, بہت زبردست تیاری. ناظرین پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے یہاں پر, اور روزانہ کی طرح آپ سے گزارش کہ فلسطین کے مسلمانوں کو, اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کو افطار و سحر میں مت بھولیں, ان کے لیے دعائیں بھی کریں, اور جو تنظیمیں ان کے ساتھ اس وقت تعاون کریں ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کر تعاون بھی کریں. وہ اس وقت ضرورت مند ہیں اور انہیں ہماری ضرورت ہے. اور اپنے لیے ضرور دعا کیا کیجیے کہ پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے اللہ میرا آپ کا کوئی ایسا کردار لکھ دے کہ وہ جو یاد رکھا جائے. سب مل کر نعرہ لگائیں گے, پاکستان زندہ باد.